آپ مانیے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، گزرتا ہوا ایک ایک کلومیٹر، ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے نزدیک پہنچ رہا ہوں، اب وہ مقام جلدی آنے والا ہے، اب وہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو ایک ایک گزرتا وقت ایک خوشخبری ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن اگر کسی کو سزا ہو گئی ہے، کوئی سزائے موت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جیل کی طرف جا رہا ہے، پھر ایک ایک گزرنے والا ایک ایک کلومیٹر، ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 شروع ہو گیا ہے اور میرے پاس بھی آپ کی طرح میسج آنے شروع ہو گئے، اور بہت سارے میسج آ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، اور بہت سارے میسج ایسے بھی آ رہے ہیں کہ نئے سال منانا ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیا سال جو ہے وہ جنوری کا نہیں ہے بلکہ نیا سال تو محرم کا ہوتا ہے، اسلامی نیا سال ہمیں محرم میں منانا چاہیے یا جنوری میں منانا چاہیے یا بالکل نہیں منانا چاہیے یا پھر منا لینا چاہیے، اور کس طریقے سے منانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں میں بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر، اسی کی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ اسلام سچ میں اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم کھلے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں گے کیا اللہ منع کر رہا ہے یا ہاں کر رہا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا ضرور۔ سب سے پہلی بات تو کیا بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت ہر وہ چیز جو دین میں نئی چیز پیدا کی جائے وہ بدعت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں بدعت نہیں ہے بلکہ دین میں سہولیت ایڈ ہیں، جیسے کہ مسجد ہے، مسجد میں پرانی چٹائیوں کی جگہ پہ نئی صفیں بنا دی ہے، مسجد میں اے سی لگوا رکھا ہے، مسجد میں اچھی ایئر کنڈیشن لگوا رکھی ہے، مسجد میں اور فیسلٹیز ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ فیسلٹیز ہیں جو ہمیں لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن پہلے کتاب فارم میں نہیں تھا، اس کو کتاب فارم میں لایا گیا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے کہ دین کو پھیلنے میں آگے مدد ملے، تو یہ چیزیں بدعت نہیں کہلاتی۔ اب نیا سال منانا بدعت ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاند اور سورج سب اللہ ہی کے ہیں، دن اور رات سب اللہ ہی کے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ نے ہمیشہ سے 12 ہی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، یہ سب چیزیں دن اور رات اس لیے بنائی تاکہ ہم لوگ گھڑی کا، سمے کا حساب رکھ لیتے ہیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، اس کا حساب رکھ سکے، اسی لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو کاؤنٹ کرنے تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یوٹیوب پر زیادہ تر اسلامک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ مان لو تمہاری عمر 70 سال ہے، جس میں سے ایک سال نکل گیا تو اب تمہارے پاس 69 سال کی عمر رہ گئی، تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ٹینشن کی بات ہے۔ تو اس پہ تم کیا خوشی منا رہے ہو؟ تو یہاں تک تو بات صحیح لگتی ہے، لیکن یہ بات ان کے لیے صحیح ہے جن کے لیے یہ زندگی ہی اصلیت ہے۔ جو اس زندگی میں اچھے کام نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ ایک ایک سال گزر رہا ہے، اور اس پر ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر ان کو ٹینشن کی ضرورت ہے کہ ان کا حساب جلدی آ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام پر ہیں، جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ ان کو مغفرت کر دے گا، جن کو یقین ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، وہ دین کے راستے پر ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ کے سارے احکام کو پورے کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے تو بہتر ہے کہ ان کا جو اصلی مقام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا بندے۔ تو جب اگر آپ کی نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ، اگر آپ اپنی نفس کو مطمئن والی نفس بنا سکتے ہیں، جو بیسٹ نفس ہے اسے بنا سکتے ہیں، پھر تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ایک ایک سیکنڈ جو آپ کا گزر رہا ہے، پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اب ہم اس وقت کے نزدیک پہنچ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اب ہم اس وقت کے نزدیک پہنچ گئے کہ اللہ نے جو جنت ہے ہمارے لیے بنا رکھی ہیں، جو محل ہمارے لیے بنا رکھے ہیں، ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ایک ایک گزرنے والا سیکنڈ آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ مانیے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، گزرتا ہوا ایک ایک کلومیٹر، ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے نزدیک پہنچ رہا ہوں، اب وہ مقام جلدی آنے والا ہے، اب وہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو ایک ایک گزرتا وقت ایک خوشخبری ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن اگر کسی کو سزا ہو گئی ہے، کوئی سزائے موت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جیل کی طرف جا رہا ہے، پھر ایک ایک گزرنے والا ایک ایک کلومیٹر، ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ تو یہ تو وقت تو گزرتا ہی رہے گا، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرف جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر وقت آپ کے لیے اچھا ہے، اور بری طرف جا رہے ہیں تو ہر وقت آپ کے لیے برا ہے۔ تو نیا سال آ رہا ہے تو اسے وش کرنے میں کیا، نیا سال آپ کے لیے اچھا ہو، نیا سال میں آپ بہت اچھے اچھے کام کرو، اس میں کوئی برائی نہیں، وش کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس نئے سال میں ہم یہ اچھے کام کریں گے جو پچھلے سال میں ہم نہیں کر سکے، وہ اس سال ہم کریں گے۔ 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، اس سال ہم بنیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، تو اس سال میں ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے نیا سال اچھا ہو، مبارک ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ لونر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ محرم والا بھی ہو سکتا ہے، اور سولر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جنوری والا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی نیا سال آئے ہمیں وش کرنا چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ نیا سال ہمارے لیے اچھا ہو اور ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو قرآن اور دین
کہیں سے بھی آپ کو نیا سال وش کرنے سے نہیں روکتا، لیکن نئے سال میں وہ ساری حرکتیں نہیں کرنی، وہ سارے کام نہیں کرنے جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے، تو وہ آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر خسارے میں ہوں گے۔ وہ سارے کام کیا ہیں وہ آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ نئے سال پہ جو جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، ان برائیوں سے آپ کو دور رہنا ہے، ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نئے سال آپ کو ہم سب کو بہت مبارک ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال بالکل نہ مناؤ، اور ان لوگوں کو بھی شیئر کریں جو کہتے ہیں کہ نیا سال صرف محرم پہ مناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔